بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سبق 19 اس کا پہلا حصہ، نماز کے ذریعے سے ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں، اور آج اس سبق میں سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا طریقہ دیکھیں۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن سیکھنا کتنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سیکھنا آسان کر دیا ہے، اور سب سے بہترین کام جو دنیا میں بندہ کر سکتا ہے وہ قرآن سیکھنا ہے اور دوسروں کو سکھانا ہے۔ آج ہم سیکھیں یہ سیکھنے کی کیا دعا ہے، سیکھنے کا کیا طریقہ ہے، اور گرامر میں انشاءاللہ عابد، دارب، سامع، عالم اور عامل کی مشق کی جائے گی۔ نکات تعلیم یا شوق سے چند چیزیں دیکھیں گے۔ 10 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 642 بار آ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا مطالعہ ہوگا۔ الحمدللہ اس سبق نمبر 19 کے ختم تک آپ 232 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 41,111 بار آئے ہیں۔ قرآن میں کل 4,500 الفاظ ہیں جو 78,000 بار آئے ہیں۔ تو اگر اپنے اسکیل کا جائزہ لیں تو ہم نے 0 سے شروع کیا تھا، 5,000، 10,000، 20,000، 30,000، 40,000، اور آج 41,111 الفاظ جو ہے ہم نے سیکھ لینے ہیں اس سبق کے اختتام تک۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ 7 ہوم ورک ہیں یاد دہانی کے لیے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے 2 ہوم ورک ہوتے ہیں جس میں 5 منٹ قرآن سے دیکھ کر تلاوت اور 5 منٹ زبانی تلاوت ہوتی ہے۔ 2 پڑھنے کے کتاب اور دوسرا شیٹ سے جو کہ الفاظ معنی کی شیٹ ہے، اور ایک جو ہے سننے کا ہوم ورک ہے یا دیکھنے کا ہوم ورک جس میں آپ MP3 سن سکتے ہیں یا اپنی ویڈیوز کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ ایک اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا ہے کہ ایک اپنے ساتھی کو اس کورس کے متعلق ڈسکشن کریں، بات کریں کہ ایک ایسا کورس ہے جو 20 گھنٹے میں آپ کو آدھا قرآن، 50% سے اوپر قرآن کے الفاظ جو ہے سکھا دیتا ہے، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کی جائے۔ اور یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، اور پڑھتے رہیے ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور خاص طور پر اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے۔ قرآن کا سمجھنا آسان ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو ذکر کے لیے۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ نہ صرف آسان ہے بلکہ بہترین کام ہی یہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور پھر ہم نے کہا تھا کہ ابھی نیت کریں اس کی، ابھی نیت کر لی جائے، اور نیت کے بارے میں حدیث تھی، انما الاعمال بالنیات، بس اعمال تو نیتوں پر ہے۔ تیاری کا بہترین طریقہ بار بار دعا ہے، وسائل کا استعمال ہے اور مسابقت کا جذبہ ہے۔ تو اس سلسلے میں آج ہمارا یہ سبق ہوگا، تیاری کا بہترین کیا طریقہ ہے۔ نیت ہم نے کر لی، اب جو ہے اس کی تیاری کے لیے بار بار دعا کرنا ہے، وسائل کا استعمال کرنا ہے اور مسابقت کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں دعا جو بار بار ہمیں کرنی چاہیے، وہ ہے ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں یہ دعا آئی ہوئی ہے۔ اب رب کا کلمہ جو ہے را با با، اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہے، اور ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرنے والا۔ اب تک ہم کئی بار اس کا معنی دیکھ چکے ہیں رب کا، اور ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرنے والا، کروڑوں خلیوں کا، آلات کا، کیفیات کا، تمام جسم کی چیزوں کا،
جو بھی ہمارے جسم کے اندر موجودات ہیں ان سب کا، ان سارے خلیوں کا پرورش کرنے والا، پالنے والا، آلات کا ذمہ دار، کیفیات کا ذمہ دار وہ ہے ہمارا رب۔ تو ربی کا مطلب ہے اے میرے رب، ربی اے میرے رب، زدنی زیادہ کر مجھے، زدنی، زد کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کر، نی مجھ کو، نی مجھ کو، زد زیادہ کر، زیادہ کر مجھے، زا یا دال جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، اور علم، علم میں ایک معنی، علم، علمن کے کیا معنی ہے جی؟ علم میں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ مطالعہ کے بعد دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، صبر اور احساس کے ساتھ اس دعا کو، یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی، بالخصوص قرآن کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے سکھائی۔ اور کہتا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يَقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے، جس میں یہ دعا ہمیں مل رہی ہے۔ ایک شخص جس کا کل، یعنی آپ دیکھیں گے ایک شخص جس کا بڑا آپریشن ہونا ہے اور کل ہی ہونے والا ہے، وہ کیسے دعا مانگے گا؟ اب اس طرح اضطراب کے ساتھ ہم نے یہ دعا مانگنی ہے۔ اور ایک شخص، اس کی مثال دیکھیے کہ وہ کئی دنوں سے بھوکا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، وہ کیسے دعا مانگے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کچھ کھانے کو دے دے؟ تو اس طرح اضطراب کے ساتھ، اس طرح جو ہے اس احساس کے ساتھ یہ دعا مانگنی ہے، اور پھر تڑپ سے، شدت سے، دل سے، اور بار بار یہ دعا مانگنی ہے۔ نماز سے پہلے مانگنی ہے، نماز کے بعد مانگنی ہے، یا آیت الکرسی کے بعد مانگنی ہے۔ لیکن نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، تو جو ہی آیت الکرسی ختم کریں اس دعا کو مانگ لیں، یا ڈائریکٹ جو ہی نماز ختم کریں دعا مانگ لیں، یا پھر نماز میں دعا، دوسری دعائیں ختم کریں تو اس دعا کو، تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اے اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے کہ قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیں 50 60 70 سال کے قریب ہم ہو گئے ہیں، لیکن قرآن ہی اب تک سمجھ نہیں آیا ہمیں۔ اے اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے کہ قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس کے لیے ہمیں پریشان ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمیں جو ہے ہر وقت اللہ سے اضطراب کے ساتھ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ علم عطا فرما، سب سے اہم علم تو قرآن کا علم ہے، یعنی کہ علم کی جب بات کریں تو سب سے اہم علم قرآن کا علم ہے۔ دعا کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت لگائیں۔ اب صرف دعا سے کام نہیں چلے گا کہ جی، جیسے پہلے بات ہوئی تھی کہ ایک شخص کا بیٹا میٹرک میں ہے یا اسکول میں پڑھ رہا ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے، اور ہمیشہ دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے کامیاب کر دے، یا اللہ مجھے اچھی پوزیشن دلوا دے، اور نہ وہ اسکول جاتا ہے، نہ وہ ہوم ورک کرتا ہے، نہ وہ کچھ اس سلسلے میں قدم اٹھاتا ہے، تو وہ تو کامیاب نہیں ہوگا۔ بے شک دعائیں مانگتا رہے، لیکن نہ اسکول جاتا ہے اور نہ ہی اپنا کچھ ہوم ورک کرتا ہے، تو وہ، اور نہ ہی محنت کرتا ہے، کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے دعا کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت لگائیں۔ وقت لگانا ہے، ابھی ہم نے 20 گھنٹے لگائے ہیں، تو دیکھیے کہاں سے کہاں کھڑے، صفر سے شروع کیا تھا، 41,000 الفاظ جو ہے اب ہمارے اپنے ہو چکے ہیں۔ یہ علم کس لیے؟ تاکہ اس پر عمل ہو، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اور اس کو پھیلایا جائے۔ اس لیے علم حاصل کرنا ہے کہ تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں، انفرادی عمل بھی کر سکوں، اجتماعی عمل بھی کر سکوں، اور اس کو پھیلا سکوں، دوسروں تک بھی پہنچا سکوں۔ تو اس نیت سے ہم نے یہ دعا کرنی ہے، اور علم حاصل کرنے کی یہ دعا کرنی ہے۔ بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہے اس پر عمل کرو،
زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیے کہ اللہ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے. علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا، اس لیے کہ یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، وغیرہ وغیرہ. اس میں اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جس کو معلوم ہی نہیں کہ آگے وہ جا کے آگ کے گڑھے میں گرنے والا ہے تو وہ کیسی تدابیر کر سکتا ہے، وہ کیسے تدبیر کرے گا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے. تو علم جو ہے ہمیں یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے. اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے علم میں زیادتی کی دعا ہمیں خود اللہ تعالیٰ نے سکھائی. اگر یہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہ ہوتی تو پھر خود ہمیں اللہ تعالیٰ نہ سکھاتا یہ دعا. تو علم کی باری آتی ہے جی. ہمارے ساتھ امریکہ سے جناب افضال بھائی موجود ہیں جی. ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمیں رب زدنی علما کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا جو درس ہے اس کے بارے رب زدنی علما، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت میں 114 ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمارے اللہ نے ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ ہم یہ دعا کریں علم کو میں اضافے کے لیے. یہ طریقہ بتایا جب ہم وہ چیز سے مانگتے ہیں تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو. یعنی کہ ہم پر فرض ہو گیا کہ ہم اس کو کسی بھی کنڈیشن میں، چاہے نماز کے فوراً بعد آپ اس کو سجدے میں ہی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد بعد میں دعائیں مانگتے ہیں. جیسے اٹھتے بیٹھتے آپ دعا، جب بھی آپ کوئی چیز پڑھنے بیٹھیں تو اس دعا کو مانگیں. اور یہ دعا خاص کر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو سکھائی ہے اور کاغذ دکھائی ہے قرآن یاد کرنے کے لیے. تو جن لوگوں کو قرآن یاد نہیں ہو رہا ہے یا سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھ سکتے، وہ یہ دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اور وہ اس میں بڑھ جائیں گے آگے. اچھا، ایک شخص یہ مثالیں دی ہیں کہ ایک شخص جس کا بڑا آپریشن ہونے والا کیسے مانگے گا. ایک شخص جو کئی دن بھوکا، مطلب یہ کہ اس چیز کے طلب کی بات ہے. اگر بھوکا ہے تو وہاں یا اللہ میں میری حالت خراب ہو رہی ہے، بالکل تن من سے جو ہے وہ مانگنا شروع کر دے گا. تو یہی طریقے سے ہمیں دعا میں بھی طلب شدت دل سے اور بار بار نماز سے پہلے یا بعد میں یا آیت الکرسی کی بعد یہ چیز ہونا چاہیے. اس میں خاص بات یہ دعا میں کہ جب آپ یہ دعا مانگتے ہیں تو آپ جہالت کی جو بیماری لگی ہوئی ہمارے پاس، ہم لوگ اصل میں بعض ایسا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں بہت پڑھے ہیں، حالانکہ ہم جہالت ہوتی ہے. جس شخص نے قرآن نہیں پڑھا اور کتنی پی ایچ ڈی کر لے کتنا کچھ کر لے، وہ جاہل ہی کرا کچھ شمار ہوگا. تو جب تک علم کا جو تعلق ہے وہ قرآن سے ہے، اور سب سے علم قرآن کا ہی ہے. یہاں بھی اس کا ذکر بھی آ گیا. تو ہمیں اس کو اہمیت دینی چاہیے. ہم دیکھیں عام طور پر جب کوئی تعلیم حاصل کرتے ہیں، بچوں کے اسکول کے اندر داخل کر دیتے ہیں کہ جی اچھا پڑھے گا، اچھی نوکری ملے گی، اچھا ہوگا. یہ اگر اس کی فکر کر لیں کہ اگر قرآن کو سمجھ لے سارے آسانی ہو جائے گی. تجربہ ہے جو بچے قرآن حافظ ہوتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھائی میں بھی اچھے ہوتے ہیں. اور بلکہ ہمارے جو سسٹم چل رہا ہے اس میں لوگوں کو قرآن کے بعد جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ ان بچوں سے زیادہ بہتر ہیں جنہوں نے پڑھا جو شروع سے پڑھتے چل رہا ہے. یہ تجربہ ہے. ہم نے کھولا تھا اس کے اندر ہمارا تجربہ ہے. بہرحال یہ ہے چیز. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں اور دوسروں کو سمجھائیں اور کوشش کریں دوسروں کو خود بھی پڑھیں اور پڑھ کے قرآن کو سمجھانے کی کوشش کریں. اور کوشش کریں کہ آپ اجتماعی کام کریں اس اندر، اکیلے کام نہیں ہوگا. اس میں گھر والوں کو، پڑوس والوں کو، خاندان والوں کو، کہیں جاتے ہیں کسی میٹنگ کے اندر تو پھر اس میں بھی جن بچوں کو دعا نہیں آتی ان کو سکھائیں کہ یہ دعا ضروری ہے اور اس سے یہ فائدہ ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر جی. آگے پھر جب دعا ہم نے کر لی پھر ہے کہ قلم اور وسائل کا استعمال کیجیے. اس کو سیکھنے کے لیے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. پھر ہم نے عمل کے لیے جب قدم بڑھائیں گے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑا، گائیڈنس دی. سورہ الگ کی آیت نمبر 4 میں ہمیں بتایا کہ الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے. الذی وہ جو یا جس نے،
اور الذی کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں 304 بار آیا ہوا ہے. الذی وہ جو یا جس نے، الذین اس کی جمع ہوتی ہے، الذی واحد ہے اور الذین اس کی جمع ہے، وہ سب یا ان کا جو. اور اس کو ہم پڑھ کے الذین کا معنی اگر بھول جائیں تو یاد رکھیں صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. تو ان کا، ٹھیک ہے جی، صراط الذین ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، وہ سب جو یا ان کا جو. الذین، الذی اور الذین کے الفاظ قرآن پاک میں 1380 بار آئے ہوئے ہیں. تو اس کو بڑا ہی قیمتی لفظ ہے. الذی وہ جو یا جس نے، الذین وہ سب جو یا ان کا جو. تو یہ معنی ہے جی الذی اور الذین کے. اچھا، پھر فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا. تعلم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا اور علم کا مطلب ہوتا ہے سکھانا. ٹھیک ہے، تعلم سکھایا، سیکھا، اور علمہ سکھایا. ٹھیک ہے، علمہ یہ استاد کھڑے ہیں جی، اور تعلمہ یہ اسٹوڈنٹ کھڑا ہے جو کہ سیکھ رہا ہے. تا اس میں فالتو ہے، تو تعلم میں جو ہے زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی آپ کو. سیکھنے کے لیے اور ایکسٹرا محنت کرنی ہوگی، ہوم ورک کرنے ہوں گے، کئی چیزیں نئی جو ہے آپ کو کرنی ہوں گی. اچھا، اور حدیث تو ہم نے کل پڑھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلم. اگر علم بھول جائیں تو اس اینکر کو یاد رکھیں، یہ جو کہ ہمارا اینکر ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تو علم کا مطلب ہوگا جس نے سکھایا. ٹھیک ہے، الذی علم، الذی جس نے، علمہ سکھایا. عین لام میم اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہے. بالقلم، بازر بی کا مطلب ہے سے، القلم قلم، قلم سے یعنی قلم کے ذریعے سے. اور قلم کے ذریعے سے یعنی قلم سے یا مراد یعنی کہ تمام میڈیا کو یہ قلم ریپرزینٹ کر رہا ہے. جتنا بھی ہمارا اس وقت میڈیا ہے جس کے ذریعے سے ہم قرآن کو سیکھ سکتے ہیں. پہلے تو صرف کاغذ پیپر کی بات ہوتی تھی، کاغذ اور قلم کی. آج جو ہے قلم میں تمام میڈیا آ جاتا ہے ہمارا. اور قلم کا لفظ قرآن پاک میں 4 بار آیا ہوا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں جی مطالعہ کے بعد دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، تصور اور احساس کے ساتھ الذی علم بالقلم کو. لہذا فوراً قلم اٹھائیے، اٹھا لیجئے، وعدہ کیجئے کہ اے اللہ تیری کتاب کے لیے قلم کا استعمال کروں گا. قلم کو اٹھائیں اور قلم کا استعمال کیجئے، قلم کا استعمال کیجئے اور اس اپنی ڈائری رکھیں، اس پہ لکھنا شروع کر دیجئے. جو الفاظ آپ شیٹ میں دیکھیں ان کو لکھیے، ڈائری میں لکھیے، بار بار لکھیے، ان کو لکھنا بھی جانیے. آپ نے لاکھوں کروڑوں الفاظ لکھے ہوں گے. اب آپ قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے بھی قلم استعمال کیجئے اور لکھیے الفاظ. کہاں لکھیں گے؟ نوٹ بک میں لکھیں گے. کہاں سے لکھیں گے؟ کتاب سے دیکھ کر لکھیں. سستی اور لاپرواہی سے نہیں بلکہ پورے شوق اور اخلاص کے ساتھ یہ کام کیجیے. نیت کیجیے کہ پورے قرآن کے نوٹس بنائیں گے انشاءاللہ. علم سیکھنا ہے، ہمیں علم سیکھنا ہے، تو اس لیے پورے قرآن کے نوٹ بنائیں گے، پورے قرآن کے نوٹ بنائیں گے، اپنی ڈائریز مینٹین کریں گے، اس میں مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے، مختلف ترکیبات آئیں گی، جو گرامر کے اصول آئیں گے وہ مینشن کریں گے، ان کو لکھیں گے ہم. تو انشاءاللہ یہ ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. جدید تحقیق کے مطابق لکھنے سے سیکھنے کا عمل کافی مؤثر ہو جاتا ہے. مثلا لکھنے کے لیے پہلے آپ کو غور سے پڑھنا ہوگا یا سننا ہوگا، پھر جب آپ لکھتے ہیں تو دماغ، آنکھ اور ہاتھ کی انگلیاں سب مل کر اور بقیہ جسم خاموش رہ کر کام کرتے ہیں. اس طرح گویا سارا جسم علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے. کس وقت لگ جاتا ہے؟ جب آپ لکھتے ہیں. جدید تحقیق کے مطابق لکھنے سے سیکھنے کا عمل کافی مؤثر ہو جاتا ہے. یہ جدید تحقیق ہمیں بتاتی ہے.
مثلاً لکھنے کے لیے پہلے آپ کو غور سے پڑھنا ہوگا یا سننا ہوگا، پھر ہی آپ لکھ سکتے ہیں. پھر جب آپ لکھتے ہیں تو دماغ بھی، آنکھ بھی اور ہاتھ کی انگلیاں سب مل کر اور بقیہ جسم خاموش رہ کر کام کرتے ہیں. اس طرح گویا سارا جسم علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے. تو الذی علم بالقلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیات اتری اور اس کے بعد جو ہے قرآن جتنا اترا سب پھر آپ نے لکھوایا. صحابہ اکرام کاتبین وہی موجود تھے جنہوں نے قرآن کے ایک ایک لفظ کو ہمارے لیے لکھ کے چھوڑا. تو اس میں جناب یہ آپ علم کی باری آتی ہے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ساتھی اور کون موجود ہے، ان کو موقع دیا جائے گا. جی کامران بھائی آپ کو موقع دیا جاتا ہے، تو آپ ذرا الذی علم بالقلم سنائیے، ہمیں سکھائیے السلام ذرا. علیکم. وعلیکم السلام. جی الذی علم بالقلم، جی جس نے علامہ سکھایا، بالقلم قلم سے. قلم سے. تو آپ ذرا اس کی تھوڑی سی تشریح ہم کریں گے مل کے. لہذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے قلم اٹھانا ہے اور سیکھنا ہے تاکہ لکھ سکیں اور دماغ سے سوچ کے، تاکہ ایک عملی طور پہ بھی کام میں مدد مل سکے کہ جو سیکھا جائے وہ آگے بھی کام آئے. آپ تو نے لاکھوں، یہی ذرا آپ ذرا پڑھ دیجئے نا، یہ جو چیزیں ہیں یہ ذرا پڑھ دیجئے کیا لکھا ہوا ہے. لہذا فوراً قلم اٹھا لیجیے. وعدہ کیجیے کہ اے اللہ تیری کتاب کے لیے قلم کا استعمال کروں گا. آپ نے لاکھوں کروڑوں الفاظ لکھے ہوں گے. اب آپ قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے بھی قلم استعمال کریں. کہاں لکھیں گے؟ نوٹ بک کہاں سے؟ کتاب سستی اور اپنی وائی سے نہیں بلکہ پورے شوق سستی اور لاپرواہی، سستی اور پوری سستی اور لاپرواہی سے نہیں بلکہ پورے شوق اور اخلاص کے ساتھ. نیت کیجئے کہ پوری قرآن کے نوٹس بنائیں گے. انشاءاللہ علم سکھائے. علم سیکھنا ہے نا. جی جی علم سیکھنا ہے. جی آگے بڑھیے. جدید تحقیق کے مطابق لکھنے سے سیکھنے کا عمل کافی مؤثر ہو جاتا ہے. مثلا لکھنے کے لیے پہلے آپ کو غور سے پڑھنا ہوگا یا سننا ہوگا. پھر جب آپ لکھتے ہیں تو دماغ، آنکھ اور ہاتھ کی انگلیاں سب مل کر اور بقیہ جسم خاموش رک کر کام کرتے ہیں. اس طرح گویا سارا جسم علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے. جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ جی. تو یہ تھا جی الذی علم بالقلم. تصور، دعا اور احساس کے ساتھ اس کی پریکٹس کرائی ہمیں کامران بھائی نے. آگے بڑھتے ہیں جی. آگے ہے جی مسابقت کا جذبہ. اب آپ نے دعا بھی کر لی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے قلم بھی اٹھا لیا. آپ جو ہے اپنے نوٹس بنائیں گے، نوٹس بنا کے اس میں لکھیں گے ساری چیزیں جو ہے قرآن کے متعلق. اب ہم نے آپس میں جو ہے مسابقت بھی کرنی ہے، مقابلہ ہوگا ہمارا آپس میں کہ ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. سورہ ملک کی آیت نمبر 2 کے مطابق. تو دیکھتے ہیں جی ایکم، اس میں ایو کا مطلب ہے کون. ایو 59 ٹائمز قرآن پاک میں آیا ہے. کون اس کا مطلب ہوتا ہے، اور کم تم میں سے، تم میں سے. ایکم کون تم میں سے، احسنو بہتر ہوگا. احسنو 36 بار قرآن پاک میں آیا ہے. اور ہا سین نون جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے اس کا. اور حسن جو ہے، حسن کا مطلب ہوتا ہے اچھا. احسن کا مطلب ہوتا ہے زیادہ اچھا. یہ احسنو کیا مطلب ہوگا؟ اچھا 19 بار قرآن پاک میں آیا. اور احسنو زیادہ اچھا 36 بار قرآن پاک میں آیا. جیسے بڑا کبیر ہوتا ہے، اکبر زیادہ بڑا ہوتا ہے. چھوٹا صغیر ہوتا ہے، اصغر زیادہ چھوٹا.
इसी तरह हसन अच्छा और अहसन ज्यादा अच्छा, कबीर बड़ा, अकबर ज्यादा बड़ा, सगीर छोटा, असगर ज्यादा छोटा, हसन अच्छा, अहसन ज्यादा अच्छा। ठीक है जी, तो ये इस तरह की चीजें जो कि हमने याद रखनी है। उसके बाद है अमला, अमल में, अय्युकुम अहसनु अमला, कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। तो अमला, अमलुन वाहिद होता है और अमालुन इसकी जमा होता है, और जिसका एंकर है इन्नमल अमालु बिन्नियात, जो हम पहले याद कर चुके हैं कि अमल तो बस नीयतों पर है, अमलों का दारोमदार बस नीयतों पर है। अमल वाहिद होता है और अमाल इसकी जमा होता है। आइए मुताला के बाद दुआ, एहतिसाब, प्लान, तबलीग, तसव्वुर और एहसास के साथ जरा देखते हैं नमाज पढ़ते हुए कौन अच्छा है। ये हमने अब देखना है कि नमाज पढ़ते हुए कौन अच्छा है, कौन पहली साफ में जाके बैठता है, कौन जो है यानी कि नमाज का एहतमाम करके वक्त पे नमाज के लिए आता है, कौन अच्छा है। फिर देखना है कि घरों में कौन अच्छा है, घर के अंदर कौन अच्छा है, अपने घर वालों के साथ सलूक में कौन अच्छा है। फिर ये देखना है कि अपने ऑफिस में अगर आप काम करते हैं या बिजनेस करते हैं वहां कौन अच्छा है, इनफरादी कामों में कौन अच्छा है, यानी नमाज में, रोजे में, जिक्र में और जितने भी इनफरादी इबादत हैं और काम हैं, और इज्तिमाई कामों में कौन अच्छा है, यानी उम्मत की इस्लाह, दावत में, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में, इन कामों में कौन अच्छा है। ये सब मसाबकत का जज्बा एक पैदा करती है ये आयत हमारे अंदर, जो है कि ये आपको जांचा जा रहा है कि कौन अच्छे अमाल करेगा, कौन बेहतर होगा अमल में। और यहाँ इस क्लास में कौन अच्छा है, ये देखें जी, क्लास में कौन तैयारी करके आता है, कौन होमवर्क करके आता है, और कौन जो है किस तरीके से कितना अच्छा बयान करता है और दूसरों को सिखाता है, साथ मिलके जो सीख रहे हैं हम। अल्लाह ताला देख रहा है, इसको बताने के लिए सबसे अच्छा सीखने की कोशिश कीजिए। अब अल्लाह ताला देख रहा है हम क्लास में आते हैं और आके जो किस तरह पढ़ते हैं, किस तरह जो कितनी तवज्जो के साथ पढ़ते हैं, तो इसको फिर अल्लाह ताला को बताने के लिए सबसे अच्छा सीखने की कोशिश कीजिए कि मैं बेहतरीन सीखूंगा या अल्लाह, जितनी मेरी अंदर अहलियत होगी उसके मुताबिक सीखूंगा। तो अय्युकुम अहसनु अमला, तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ इसकी प्रैक्टिस की जाती है जी। हमारे वॉलंटियर साथी में से अगर अफसाल भाई आप फ्री हैं तो आ जाइए। जी जनाब। इसमें तसव्वुर और एहसास दुआ के साथ प्रैक्टिस करनी थी कि ये सवाल रहा तो मेरे कौन अच्छा है, तो मैंने गौर करना है कि हमें घर में मौजूद लोगों में कौन अच्छा है, और नमाज पढ़ते हुए कौन अच्छा है, यानी कौन नमाज की अच्छी तरह करके पढ़ रहा है, घर में कौन अच्छा है और ऑफिस में कौन अच्छा है, ये वहाँ भी चेक कर सकते हैं। और इनफरादी कामों में नमाज, रोजा, जिक्र और इज्तिमाई कामों में उम्मत की इस्लाह, दावत, अमर मारूफ और नही अनिल मुनकर में कौन अच्छा है। असल में ये हमें सिर्फ अपने लिए नहीं करना है, हर मुसलमान का फर्ज है कि हमारी उम्मत जो है, सारे मुसलमान जो है दूसरे के भाई हैं। अगर किसी को तकलीफ पहुंच रही है तो हमें उसका ख्याल होना चाहिए। कोई अगर नमाज नहीं पढ़ रहा तो फिक्र होनी चाहिए कि भाई तुम नहीं पढ़ा, ये बीमार है, क्या बात है, ये नहीं आती है, अगर नहीं आती तो आप सिखाएं उसे। इस तरीके से अपना भी ख्याल रखना है, साथियों का भी ख्याल रखना है, मोहल्ले वालों का भी ख्याल करना है, पड़ोस मुल्क के हिसाब से भी ख्याल रखना है, फिर दुनिया के हिसाब से। मतलब हमने ये सिलसिला चलता रहेगा, यानी हमारा काम जो है बताना ही है, तो ये करना है। और इसका हुक्म रसूलुल्लाह अपने आखिरी खुतबे में दे चुके कि जो लोग ना, मैंने दीन को मैं तो बता दिया, जो लोग सुन रहे हैं वो उन लोगों को बता दे जो यहाँ नहीं है। यहाँ से हम पर फर्ज हो गई कि हम जो काम करते हैं अल्लाह के और अल्लाह के सिखाने वाले काम जो है, सीखने वाले काम जो है, उनको दूसरों तक जरूर पहुँचाएं। अगर इसे खुद करते रहेंगे तो इसमें काम बात नहीं बनेगी। इसका एक वाक़या आता है कि एक मरतबा आप अल्लाह ताला ने जिब्राइल सलाम को भेजा कि जाके फलानी बस्ती को खत्म कर दो। तो जिब्राइल सलाम ने कहा कि जी हमारी शख्स ऐसा है जिसने
چلو دھگا دیں اپنا تیرا ذکر کام نہیں کیا، کہنے اس کو نیچے رکھو، بستی کو اس کے اوپر ڈال دو. پوچھا یا اللہ کیا وجہ، کرنے کے شخص کو صرف اپنی اس میں لگا رہتا تھا. جب لوگ دوسرے لوگ نہیں کرتے تھے اس کے ماتھے بل نہیں آتا تھا، اس کا خون گرم نہیں ہوتا تھا. مجھے پتہ ہی چلا کہ یہ اجتماعی کام جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے، ایسے کام نہیں چلے گا. جی بالکل صحیح ہے جی. اور جزاک اللہ خیر. آگے بڑھتے ہیں جی. مسابقت کا جذبہ، اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں نیت کر لی، ہم نے نیت کر لی، دعا بھی کر لی. اب ساری فیکلٹیز اور خاص کر قلم کا استعمال شروع کیجیے. اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے. یاد رکھیے شیطان اپنے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے اور اس کو تجربہ بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا ہے. شیطان انگاروں پر لوٹ رہا ہے، وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو روکے. یاد رکھیے شیطان بہت تجربہ کار ہے، لیکن آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہے. شیطان اتنا تجربہ کار ہے، ہمارے جو آدم علیہ السلام تھے، جب پہلے شخص جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اس وقت سے یہ موجود ہے اور ان کو ورگلایا اس نے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. ہم نے پہلے ہی سبق میں سیکھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھیں گے تو شیطان جو ہے بھاگ جائے گا وہاں سے، اس کا بالکل بس نہیں چلے گا، کیونکہ آپ اللہ کی پروٹیکشن میں، اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اللہ کی مدد آپ کو حاصل ہو جاتی ہے. شیطان تیار ہے، فرشتے بھی تیار ہیں آپ کے اعمال لکھنے کے لیے. شیطان آپ کو ورگلانے کے لیے تیار ہے تو فرشتے بھی تیار ہیں آپ کے اعمال لکھنے کے لیے، اور اللہ بھی تیار ہے آپ کی مدد کرنے کو. دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو ہمیشہ اس کام کے لیے تیار رکھے، پورا قرآن سمجھ کر سیکھنے کی توفیق دے ہمیں یا اللہ. یہ دعا ہونی چاہیے. اور یہ پہلا حصہ اس پہ اختتام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، پھر آخر میں یہ دعا کریں گے. جی اس سبق میں ہم دیکھیں گے فاعل، مفعول، فعل، جیسا کہ عبد، کفر، ضرب، ظلم، سمع، علم اور عمل. ان افعال کو انشاءاللہ مشق کی جائے گی. اور یہ سارا کام جو بھی ہم کر رہے ہیں پروسیس گرامر کا، یہ ٹی پی آئی کے ذریعے سے کر رہے ہیں. ٹی پی آئی کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. اس میں 7 عوامل کیے جاتے ہیں، جس میں سب سے پہلے سنیے، کانوں سے ہم سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھیے، دماغ سے سوچئے، اور منہ سے کہیے اور بولیے، اور پھر بتائیے، اظہار کریں اس کا جو لفظ ہے، اور پھر دل سے کیجئے اور مل جل کر یہ سارا کیجئے. تو یہ سارے 7 چیزوں کو استعمال کریں گے تو بنے گا ٹی پی آئی، اور پھر انشاءاللہ ہمیں جو بھی سیکھیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا. ہم نے ابتدائی سے الفاظ کی جو ہے اور کلمے کی 3 قسمیں جو ہے سیکھنا شروع کی تھیں. تو وہ ہے جی اسم، فعل اور حرف. اسم کسی کا نام یا اس کی صفت. مثال ہے اس کی کتاب، مکۃ، مسلم، مومن وغیرہ. اور پھر ہم نے نشانیاں دیکھی تھی، موٹی موٹی نشانیاں، جس سے پتہ چلے کہ یہ اسم ہے. الف لام سے کوئی لفظ شروع ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ اسم ہے. تنوین پہ اس کا خاتمہ ہو رہا ہے، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر پہ، تو ہم کہیں گے یہ اسم ہے. واو نون پہ خاتمہ ہو رہا ہے، یا نون پہ خاتمہ ہو رہا ہے، الف تا سے خاتمہ ہو رہا ہے اس لفظ کا. جیسے مثال ہے مسلمات، ٹھیک ہے، مسلمون، مسلمین. تو یہ مثالیں ہیں. تو اگر ایسے اختتام ہو رہے ہیں لفظ تو وہ اسم ہو گئے. پھر ہم نے دیکھا فعل، جس سے کام کے کرنے یا ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، یعنی کہ کام ہو گیا ہے، ہونے والا ہے، ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، گزر گیا زمانہ، یا چل رہا ہے ابھی، یا فیوچر میں آنے والا ہے. جیسے مثالیں فتح، اس نے کھولا، ٹھیک ہے، اس نے کھولا، تو یہ یعنی ماضی میں ہو گیا. یعملون، وہ عمل کریں گے،
یہ ہو گیا مضارع میں ہو گیا، بعد میں ہوگی یہ بات جو ہے. تو دونوں فعل کی مثالیں ہیں یہ. اور پھر حرف ہم نے سیکھے جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں، بھی، لی، من، فی، الا، انا، حتی، اور بہت سارے حروف ہیں جس میں 18 تو صرف حرف جر ہیں اور بہت سے حروف ناصبہ، حروف جازبہ. یہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، آگے بھی کچھ ہم سیکھ چکے ہیں. تو یہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں، اس کا کوئی اپنا مطلب نہیں ہوتا، اس سے کوئی خاص ہم نہیں سمجھ سکتے، نان سینس میننگ ہوتے ہیں اس کے، لیکن اسموں اور فعلوں کو ملانے کے لیے کام کرتے ہیں اور بڑا اچھا کام کرتے ہیں، جس سے اسم اور فعل اور آپس میں یہ مل جاتے ہیں اور معنی بھرپور معنی پھر دیتے ہیں. پچھلے سبق میں ہم نے فا، عین، لام جو ہے اس سے فاعل، مفعول، فعل بنانا سیکھے تھے کہ کس طرح فا، عین، لام کلمہ تھا، اس سے ہم نے فاعل بنایا، اس کی نشانی دیکھی، یہ نشانی ہے جو اوپر سے نیچے کوئی دے رہا ہے جیسے، ٹھیک ہے، کرنے والا، کام کرنے والا فاعل. اور مفعول پھر ہم نے سیکھا تھا کہ جو ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے. مسلمانوں کی پہلے کیا حالت ہوتی تھی؟ مسلمان دینے والے ہوتے تھے، لیکن آج کل کے دور میں مسلمانوں کا ہاتھ نیچے چلا جائے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے مانگنے والا ہاتھ ہو چکا ہے، اس وقت مفعول ہو چکے ہیں. اور پھر فعل یہ ہوتا ہے کہ فعل کام کا نام جو ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے. تو دیکھیے جی، فعلہ سے فاعل، ٹھیک ہے، اور مفعول، فعل. فاعل کا مطلب کرنے والا، فعل جس پر اثر پڑا، اور فعل مفعول جس پر اثر پڑا، اور فعل کام کا کرنا، ٹھیک ہے، کام کا نام ہے. یہ تینوں فعل نہیں ہے بلکہ فعل سے بنے ہوئے اسماء ہیں، یہ یاد رکھیے گا. فعل ہم پڑھ رہے ہیں لیکن فعل کے اندر جو آخری جو 3 کلمات ہیں یہ اسماء ہے، ٹھیک ہے، یہ اسم ہے. اس لیے ان پر اسم کی نشانی آ سکتی ہے، جیسے اگلے سلائیڈز پر آپ دیکھیں گے. آج کے سبق میں کچھ اور افعال لیتے ہیں، جیسے ذاکر، مذکور، ذکر، ٹھیک ہے. ذاکر کیا ہے جی؟ یاد کرنے والا. مذکور جس کو یاد کیا جائے. ذکر یاد کرنا. ذاکر یاد کرنے والا، مذکور جس کو یاد کیا جائے، اور ذکر یاد کرنا. جی میرے ساتھ کہیے ذرا، یا میرے پیچھے کہیے جی، ذاکر یاد کرنے والا، ذاکر یاد کرنے والا، ذاکر یاد کرنے والا، مذکور جس کا ذکر مذکور کیا جائے یا مذکور جس کو یاد کیا جائے، ہاں جی، اور ذکر یاد کرنا. ذکر یاد کرنا. جی تو ایک دفعہ ذرا بتا دیں گے جی، زبانی بتائیے ذرا. ذاکر، ذاکر، ذاکر یاد کرنے والا، ہاں جی. مذکور، جس کا ذکر کیا جائے. ہاں جی. اور ذکر، جس کا ذکر کیا جائے. ذکر، ذکر جو بات بیان کی جائے. جی آپ دیکھ لیجئے جی، یاد کرنا، ٹھیک ہے. اسی انہی لفظ کو اگر یاد رکھیں گے تو وہ زیادہ آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی. ذاکر یاد کرنے والا، مذکور جس کو یاد کیا جائے، ذکر یاد کرنا. اور یہ تینوں کیا ہیں جی؟ فعل ہیں یا اسم ہیں جی؟ یہ بتائیے ذرا. فعل ہیں. یہ تینوں اسم ہیں، فعل نہیں ہے جی، یہی تو بتائے رہے تھے نا. یہ کہا یہ تینوں فعل نہیں ہے بلکہ فعل سے بنے ہوئے اسماء ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ تینوں فعل نہیں ہیں بلکہ فعل سے بنے ہوئے اسماء ہیں. ذاکر یاد کرنے والا کوئی بندہ ہوگا نا جی؟ ہاں صحیح ہے. کوئی شخص فعل ہوتا ہے، وہ تو یعنی کہ ہاں جی اس میں کوئی ٹھیک ہے جی. اور مذکور بھی فعل ہے، اور ذکر بھی. یاد کرنا ایک کام کا نام ہے. ذکر بندہ جب کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کام کر رہا ہوتا ہے نا، کچھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ کر رہا ہے اگر، یا کوئی چیز یاد بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کام کر رہا ہے نا کچھ. فعل نہیں ہے، فعل نہیں ہے، تینوں اسماء ہیں جی، تینوں اسم ہیں، یاد رکھیے جی، ٹھیک ہے. اب چلیے جی، اب آپ کی باری آتی ہے ذاکر سے. ذرا ہم سب اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو ذکر بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. تو عرب دونوں آپ ذرا ساتھی بولیے، سوال جواب کریں ذرا. جی جی هل انت ذاکر؟
हल अंत जाकिर, हाँ जी कमरान भाई, क्या आप जिक्र करने वाले हैं? नाम अना जाकिर, मैं जिक्र करने वाला हूँ। जज़ाकल्लाह जी। अगला जी। हल अंतुम जाकिरून, क्या आप सब जिक्र करने वाले हैं? नाम जो नहनु जाकिरून, हाँ हम नहन नहनु ज़ाकिरून, जी जनाब, जी हम हाँ सब हम सब जिक्र करने वाले हैं, बिल्कुल दुरुस्त है। आगे आता है जी आबिद, माबूद, इबादा। ठीक है जी, आबिद का मतलब इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की गई, इबादा इबादत करना। ये तीनों, हाँ जी कमरान भाई, ये तीनों इसम है या फेल हैं जी, बताइए अभी। ये इसमें इसम है, बिल्कुल ठीक है। आबिद इबादत करने वाला, करने वाला माबूद जी, जिसकी इबादत की जाए, और इबादा इबादत करना। जी इबादत करना। हाँ जी, एक दफा जरा आप तीनों पढ़ दीजिए जी, मानो के साथ, टीपीआई के आबिद साथ। आबिद, आबिद, इबादत आबिद करने वाला, देने वाला, माबूद माबूद जिसकी है, जिसकी इबादत की गई, इबादत इबादत कर, जो की गई। इबादत करना, इबादा। ठीक है जी। चलें जी, अब आपकी बात आती है, हम सब अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, तो जरा सवाल जवाब करिए आपस में जी, दोनों अरब। हल अंत आबिद, नाम अना आबिद, हम इबादत करने वाले हैं। नाम हल अंतुम अना आबिद, क्या मतलब होगा? हाँ हम इबादत करने वाले हैं। हम नहीं होगा जी, अना का मतलब होगा मैं, मैं। ठीक है जी, अंता का जवाब मैं होगा। ठीक है, आगे आता है जी अपना अफजाल भाई। हल अंतुम आबिदून, क्या तुम सब इबादत करने वाले हो? नाम जी नाहनो आबिदून, हाँ हम सब इबादत करने वाले हैं। माशाल्लाह जी, आगे करिए जी। हल जिक्र, जिक्र इबादा, क्या जिक्र करना इबादत है? नाम नाम, नाम जिक्र इबादत, नाम अज़िक्र इबादा, जकेरो इबादत, हाँ नाम, हाँ अज़िक्र, अज़िक्र। जिक्र इबादत है। हाँ जी, जिक्रो इबादत, बिल्कुल जी, जी हाँ, जिक्र करना जो है इबादत है। चलिए जी, आगे आता है दारिब, मारने वाला, मदरूब जिसको मारा गया, और दर्ब मारना। ठीक है जी, दारिब, मदरूब, दर्ब। जी बोलिए जी, दारिब मारने वाला, दायरे मारने वाला, मजरूब मदरूब जिसको जिसको मारा गया, मारा गया। मारने मारना। हाँ जी, दारिब की ये होगी जी, टीपीआई ऊपर से मार रहा है, मारने वाला, और नीचे जो है दायरे, मार खाने वाला, जिसको मारा गया। ठीक है, और हाँ, दर्ब मारना, और यानी कि दारिब मारने वाला, मदरूब मार खाने वाला या जिसको मारा गया, और दर्ब मारना। तीनों, हाँ जी कमरान भाई, ये इसम है या फेल है जी? दारिब, मदरूब, दर्ब ये इसम है सब तीनों। इसम है जी, माशाल्लाह जी, इसम है, जबरदस्त। चले जी, दोनों अरब साथी हमें जवाब दीजिएगा, और ये जरा इसको करें जो डायलॉग को। हल हुआ दारिब, हल हुआ दारिब, जी नाम हुआ जारिब, क्या वो मार खाने वाला है, मारने वाला, मारने वाला? हल हुआ दारिब, क्या वो मारने वाला है? नाम हुआ जारिब, हाँ वो मारने वाला है। जी अगले पे आइए। हल हम दारिबून, क्या तुम सब मार खाने वाले हो? जी, क्या वो सब मारने वाले हैं? क्या वो सब मारने वाले हैं? हल हम दारिबून, हाँ जी, जी कमरान भाई। नाम हम जारिबुन, हाँ हम मारने वाले हैं। नाम हम का क्या मतलब होगा? हम हुआ, हम सब, हम सब, हम से कंफ्यूज ना हो, हम सब जो है ना, हम वो का सब, हुआ। जी हजरत नबी भाई आ चुके हैं जी, आप उनके सामने गलती नहीं कर सकते अब आप। चलिए
چلیے جی دیکھیں یہ پہلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا، ہوا وہ ہم وہ سب، دائیں طرف ہوا وہ ہم وہ سب، ٹھیک ہے جی. حل ہم داربون، کیا وہ سب مارنے والے ہیں؟ تو جواب ہوگا جی جناب، جواب کیا ہوگا؟ نعم ہم داربون، جی ہاں وہ ہاں سب وہ سب مارنے والے ہیں. مارنے والے ہیں. چلیں جی اگلا لفظ ہے ہمارا سامع، ٹھیک ہے. سامع مسموع سمع، اور اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں سامعن مسموعن سمعن، ٹھیک ہے، کیونکہ اسم ہے اور اسم جو ہے اصلی حالت میں جو ہے رفع کی حالت میں ہوتا ہے، دو پیشیں اس پہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی. اصلی حالت اس کی جو ہوتی ہے رفع کی حالت ہوتی ہے، دو پیشوں پر مشتمل ہوتا ہے کوئی بھی اسم جو ہے اس کے آخر میں جو دو پیش آتی ہے. تو سامعن سننے والا، مسموعن جس کو سنا گیا، اور سمعن سننا. سننا کیا کام ہے جی کامران بھائی؟ یہ تینوں اسم ہے یا افعال ہے؟ یہ اسم ہے. اسم ہے جی، بالکل ٹھیک ہے جی. چلے کہہ دیجئے تینوں کو ذرا ٹی پی آئی کے ذریعے کہہ دیجئے. سامع جی ہاں جی. سامعن مسموع مسموعن کہہ دیجئے، ان بھی کہیے تاکہ مسموع ہم ہاں جی. سمع سننا اور سمعن سمعن، ٹھیک ہے جی. سمع. اور سب میں ان آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی جو بنیادی حالت اسم کی ہوتی ہے یہ مرفوع ہوتا ہے، جس پہ پیشیں آتی ہیں، دو پیشیں آتی ہیں اسم میں مرفوع ہوتا ہے، بنیادی اس کی بنیادی حالت جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. سامعن مسموع سمعن. سمع. اچھا جی اگلا ہے جی سمع سمع جی نیکسٹ ہے جی حل انت. اب دونوں عرب ساتھی بولیں گے جی اب آپ سن رہے ہیں یا ذہن کہیں اور تو نہیں ہے؟ دیکھیں جی اب جواب دیں اور ایک دوسرے کو سوال کریں. کیا آپ کا ذہن ادھر ہے؟ سن رہے ہیں آپ؟ جی جی هل انت سامع؟ ہاں جی. کیا آپ کیا آپ سن رہے ہیں؟ سننے والے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. اور جواب دیجئے جی. نام انا سامع، ہاں میں سننے والا ہوں. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، سننے والے ہیں جی اور بڑے انعماق کے ساتھ سن رہے ہیں جی. اگلا سوال کیجئے جی. هل انتم سامعون؟ هل انتم سامعون؟ انتم، کیا تم سننے والے ہو؟ ہاں جی. کیا تم سب، انتم تم ہاں، سب. کیا تم سب سننے والے ہو؟ جی جناب جواب دیجئے جی. نام نحن سامعون، ہاں ہم سب سننے والے ہیں. ماشاء اللہ جی. نخنوں کا مطلب ہو گیا ہم سب. چلیں جی اگلا لفظ ہے جی عالم. عالم ٹھیک ہے. اس کا جو ہے ہاں جی تینوں آپ دیکھ لیجئے جی. عالم ٹی پی آئی یہ ہے، عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، اور علم جاننا. اور اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں عالمن جاننے والا، معلومن جس کو جانا گیا، اور علم جاننا. اور اگر اس کو آخر کو ہم نہیں پڑھیں گے حرکات تو عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، اور علم جاننا. جی کمران بھائی یہ جو ہے یہ تینوں افعال ہیں یا اسماء ہیں؟ یہ اسماء ہیں. اسماء ہیں جی، بالکل ٹھیک ہے جی. کیونکہ عالم جو ہے کوئی کسی بندے کا نام ہوتا ہے، کوئی بندہ ہوتا ہے نا، انسان ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جاننے والا عالم. ہاں جی. معلوم جو ہے جس کو جانا گیا، وہ بھی جو ہے کوئی چیز کا نام ہے جس کو جانا گیا، کسی علم کا نام ہوتا ہے. علم جاننا، جو کسی چیز ہاں کو جی. جاننا ایک عمل ہے، ٹھیک ہے جی، ایک کام ہے. تو اس کے کام کا نام کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. چلیے جی اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی عامل. وہ عالم تھا، یہ عامل ہے. عامل یہاں پہ بھی ہوتا ہے نا عمل کرنے والا، ٹھیک ہے، جو کام کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کام کرنے والا کارکن جو ہوتا ہے عامل. اچھا اس کے بعد معمول جس پر عمل کیا گیا، اور عمل کا عمل کرنا. عامل، معمول، عمل.
عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، اور عمل کرنا، کام کرنا. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ کہ چونکہ قرآن کریم میں مونس کا صیغہ بہت کم استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم یہاں فعل ماضی اور فعل مضارع میں صرف ایک صیغہ سیکھیں گے. ٹی پی آئی کو استعمال کرتے ہوئے پریکٹس کیجئے. مذکر کے لیے دانا ہاتھ اور مونس کے لیے بایاں ہاتھ. ہوا فعلا ہی فعلت، اس عورت نے کیا. ہوا یفعلو ہی تفعلو. تو یہ جو ہے یہ دیکھ لیں جی. اب سارے ہم کرنے کے بعد جو ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں مونس کو تھوڑا سا. باقی سارے ہم نے دیکھے تھے. ٹھیک ہے جی. فاتحہ ہوا فاتحہ، اس نے کھولا. ٹھیک ہے. تو اگر ہم فیمیل کو دیکھنا چاہیں کہ عورت جو ہے اس کے لیے کیا ہوگا، فتحت ہوگا. ٹھیک ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہوا مرد کے لیے ہوتا ہے اور ہیا جو ہے ہیا عورت کے لیے ہوتا ہے. تو ہوا فاتحہ ہیا فتحت. جی بولیے جی. ہوا فاتحہ ہیا فتحت. هو فتح هي هو فتح فتح هي ہیا فتحت. فتحت. ٹھیک ہے جی. جیسے نگہت نزہت عورت، تو اس لیے عورت سے فتحت ہمیشہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. ہوا فتح ہی فتح. جی فتحت. جی اپنا کمران بھائی. فتح ہوا فتح یا فتحت. بالکل صحیح ہے جی. ٹھیک ہے. اب اسی طرح اس پہلی لائن کو ہم دیکھتے ہیں. اچھا جی. ہوا نصرہ ہیا نصرت. ہوا نصرہ یا نصرت. نصرت، اس نے مدد کی، اس مرد نے مدد کی اور اس عورت نے مدد کی. ٹھیک ہے جی. نصرت جب ہوگا اس عورت نے مدد کی. اچھا جی. ہوا ضربہ ہیا ضربت، اس مرد نے مدد کی. ہوا ضربہ ہیا ضربت، اس عورت نے مدد کی. جی. ہوا ضربہ اس مرد نے ہوا ضربہ اس مرد نے مدد کی، یا ضرب تو اس عورت نے مدد کی. ہاں جی. ضرب تو عورت میں کیسے ہوتا ہے؟ عورت کو کیسے پڑھتے ہیں؟ عورت. عورت. اسی طرح ضربت. ضربت. ہاں جی. ضرب تو نہیں ہوا، ضرب تو ہو جائے گا میں نے مدد کی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. ضربت. اور ہوا سامعہ ہیا سامعت، اس مرد نے سنا اس عورت نے سنا. جی. ہوا سامعہ ہیا سامعت. یا سمعت. ٹھیک ہے جی. اب یہ تھا ماضی. ٹھیک ہے. ماضی میں ہم نے فاتحہ، اگر آپ کتاب کھولو گے، نصرہ اللہ مدد کرے گا، ضربہ ورنہ مار پڑے گی، سامعہ اس لیے سن لو. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے چاروں ابواب میں مونس دیکھے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم انہی صیغوں کے 4 اہم قسم کے افعال کی پریکٹس کرتے ہیں، مونس کے صیغوں کی. ٹھیک ہے. ہم نے ماضی کے چاروں صیغے دیکھ لیے. اب دیکھتے ہیں کہ مضارع کے چاروں صیغے. کہ مضارع میں ہم نے پڑھا تھا ہوا یفتح، وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. ٹھیک ہے. اگر کہنا چاہے عورت کھولتی ہے یا کھولے گی تو ہیا تفتح. ٹھیک ہے جی. میرے پیچھے کہیے ہوا یفتح ہیا تفتح. ہوا یفتح یا تفتح. ہوا یفتح ہیا تفتح. ہوا وينثر. ٹھیک ہے جی. وہ مرد کھولتا ہے یا کھولے گا، وہ عورت کھولتی ہے یا کھولے گی. ٹھیک ہے جی. ہوا ینصر. کھولے گا ہاں جی یا عورت کھولتی ہے. بالکل. اگلا لفظ ہے جی ینصرو. ہوا ینصرو، وہ مرد مدد کرے گا یا کرتا ہے، اور ہیا تنصرو، وہ عورت مدد کرتی ہے یا کرے گی. جی بولیے جی. ہوا ینصرو ہیا تنصرو. ہوا ینصرو یا تنصرو. جی ٹھیک ہے جی. آگے مارنے والا فعل ہے جی یضربو. ہوا یضربو، ويضرب. وہ مرد مارتا ہے یا مارے گا. هي تضرب. ہیا تضربو، وہ عورت مارتی ہے یا مارے گی. ہیا تضربو. ٹھیک ہے. با
کے اوپر پیش آخر میں، ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگلا آ گیا جی ہوا یسماؤ، وہ مرد سنتا ہے یا سنے گا، تو عورت کے لیے ہوگا جی ہاں جی ہیا تسماؤ، وہ عورت سنتی ہے یا سنے گی. تو چلیے جی پورا ٹیبل کون کریں گے جی؟ والنٹیئر حسن نبی بھائی کریں گے؟ جی بالکل. یہ پہلے ماضی کا سیاہ استعمال ہوا ہے. جی ہوا فتح، اس نے کھول دیا، اس نے کھولا. ہیا فتحت، اس خاتون نے کھولا. ہوا نصرہ، اس نے مدد کی. ہیا نصرت، اس عورت نے مدد کی. ہوا ضربہ، اس نے مارا. ہیا ضربت، اس خاتون نے مارا. ہوا سمع، اس نے سنا. ہیا سمعت، اس عورت نے سنا. اب مضارع کا ہے. ہوا یفتح، وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا. کھولے گا. ہوا تفتح، وہ ہاں سوری ہوا یفتح، وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. ہیا تفتح، وہ کھولتی ہے یا کھولے گی. ہوا ینصر، وہ مدد کرتی ہے، وہ مدد کرتا ہے. ہیا تنصر، وہ خاتون مدد کرتی ہے. ہوا یضرب، وہ مارتا ہے یا مارے گا. ہیا تضرب، وہ مارتی ہے یا مارے گی خاتون ہے. ہوا یسمع، وہ سنتا ہے یا سنے گا. ہیا تسمع، وہ سنتی ہے یا سنے گی. ماشاء اللہ جی. جی کمران بھائی آپ کی باری آتی ہے جی. ہوا فتح، وہ کھولتا ہے مرد. یا فتح، اس عورت نے کھولا. نہیں ہیا دوبارہ بولیے. ہیا یا فتحت، فتحت، کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے آخری حرف بھی، اس کی حرکت جو ہے کیا ہے، یہ امپورٹنٹ میٹر ہے جو ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. ہوا فتح، وہ مرد کھولتا ہے، وہ اس مرد نے کھولا، ماضی ہے یہ. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح ہیا فتحت، اس عورت نے کھولا. جی بولیے. ہوا نصرہ، اس مرد نے مدد کی یا مدد کرتا ہے. نہیں نصرہ مدد کی. نصرہ، ہوا نصرہ، اس نے مدد کی. ہاں جی. یا نصرت، اس عورت نے مدد کی. ہوا ضربہ، اس مرد نے اس نے مارا. یا ضرب، تو اس عورت نے مارا. ہیا دوبارہ بولیے جی. ہیا ضربت. ضربت، بالکل صحیح. ہوا سمع، وہ سنتا ہے. اس نے سنا. وہ سنے گا. نہیں اس نے سنا. سنے گا، سنا وہ جو ہے اس کا پیٹرن ہی الگ ہے، یا سے وہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی. ہوا سامعہ، اس نے سنا. اس نے سنا، ماضی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. یا سمعت، اس عورت نے سنا. بالکل ٹھیک ہے. اب آئیے مضارع میں جس میں فیوچر کی بات ہوگی یا حال کی بات ہوگی. جی ہوا یفتح، وہ کھولتا ہے یا بالکل. کھولے گا. یا تفتح، وہ کھولتی ہے یا کھولے گی. ہوا ینصر، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. یا تنصر، تنصرو، یہ دیکھیں پیش زبر زیر کا بہت خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. یا تنصر، تنصرو، تنصر، ہاں جی. یا تنصر.
وہ مدد کرتی ہے. ہوا یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا. یا تضرب وہ مارتی ہے. ہوا یسمع وہ سنے گا یا سنتا ہے. یہ تسمع یا تسمع وہ سنتی ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، یہ پورا ٹیبل آپ نے کر دیا جی فیمیل کا، جس میں ہم نے چاروں ابواب پہ ماضی اور مضارع کو دہرایا ہے. تو فیمیل کا ٹیبل مکمل ہوا اس طرح. اب دیکھتے ہیں جی آگے نقطہ تعلیم آتا ہے. کتنا یاد رہتا ہے؟ 25% جو ہم پڑھتے ہیں اس کا یاد رہتا ہے ہمیں. ہم جتنا بھی ہم نے پڑھا 25% ہمیں یاد رہے گا. 35% ہم جو سنتے ہیں وہ یاد رہتا ہے. آپ نے جو سنا تقریباً 35% اس میں یاد رہتا ہے. 50% جو ہم دیکھتے ہیں وہ یاد رہتا ہے. 60% جو ہم کہتے ہیں وہ یاد رہتا ہے. دیکھیں اب آپ نے کہا، اس کو اپنے منہ سے کہا، یہ ٹیبل بولے آپ تو تقریباً 60% اس میں آپ کو یاد رہے گا. اور پھر 75% ہمیں وہ یاد رہتا ہے جو ہم پھر کرتے ہیں. اس کام کو کر بھی ڈالیں. اب سامعہ آپ ذرا قرآن کو سنیں نا، ٹھیک ہے؟ سنیں گے، لگا کے سنیے، جو ہے صورتیں مختلف لگائیے، ان کو سنیے، ٹھیک ہے؟ سامعہ آپ نے کر لیا، پھر یسمعو بھی کریں، فیوچر میں بھی سنیں اس کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے کیا ہوگا، 75% جو ہے جو ہم کرتے ہیں عمل کریں گے تو 75% یاد رہے گا. اور 95% جو یہ سارے کام کرے گا اس کو 95% یاد رہے گا. جو پڑھے گا، جو سنے گا، جو دیکھے گا، جو اس کو ریپیٹ کرے گا، کہے گا، اور جو اس پر عمل کرے گا، ٹھیک ہے، اس کو یہ 95% جو کچھ آپ نے کیا وہ یاد رہے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بالکل آسان سا ہے گر، کہ اگر آپ پڑھیں گے، اگر آپ سنیں گے، دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اور کہیں گے، اس کو منہ سے بولیں گے، جو ہم کریں گے اور پھر سارے کام کریں گے تو 95% ہم یاد رکھیں. قرآن سیکھنے کے لیے ہم ٹی پی آئی کا اور کلاس میں ٹی پی ایس کا بھرپور استعمال کریں. یعنی 2 کی جوڑیاں بن کر ایک دوسرے کو پڑھائیں. دیکھیں ہم مکالمے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کیے باقاعدہ مکالمے، ایک ساتھی پڑھتے ہیں، دوسرا اس کا پھر جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ساتھ ہوم ورک کریں تو انشاءاللہ یہ سارے کام روزانہ ہوتے رہیں گے اور کورس کی ہر چیز خوب یاد رہے گی. بار بار ہم دہرا رہے ہیں یہ ساری چیزیں، تو انشاءاللہ یہ چیزیں یاد رہیں گی ہمیں. اور آج کا جو سبق تھا اس کے اختتام پر ہم نے 19 نئے الفاظ سیکھے، جو کہ سبق نمبر 19 کے اختتام پر ٹوٹل 232 الفاظ ہو چکے ہیں ہمارے، جو کہ 41,111 بار آئے ہیں. اس پہ ہم الحمدللہ کہتے ہیں. الحمدللہ، اللہ کی تعریف صرف اللہ کی ہے اور اس کا شکر ہے جو اس نے ہمیں 41,111 الفاظ آج سکھا دیے ہیں مکمل. قرآن میں 4,500 الفاظ ہیں جو 78,000 بار آئے ہیں. ٹھیک ہے، کم از کم 41,000 الفاظ کو ہم نے بولا ہے. ٹھیک ہے، 232 الفاظ کو منہ سے ادا کیا ہے ہم نے، کم از کم ان کو آنکھ سے دیکھا ہے، ٹی پی آئی کے ذریعے سے وہ سارے کیے ہیں ہم نے. تو آگے جو ہے یاد رہنے کا بھی آج ہم نے یہ سیکھ لیا گر. اس کو پڑھیے، اس کو سنیے، اس کو دیکھتے رہیے، اس کو کہتے رہیے، اس پر عمل کرتے رہیے، تو انشاءاللہ 95% چیزیں آپ کو یاد رہیں گی. اگر یہ کام نہیں کریں گے تو 1% بھی نہیں یاد رہے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ سارے کام مسلسل ہم نے کرنے ہیں. آخری ہم اس کے بعد ہمارا آخری ایک لیسن 50% والے کورس سے ہو جائے گا، لیکن ہم جاری رکھیں گے اپنا سفر. ہم جو اگلا کورس فوراً ہی شروع کر دیں گے اس کے بعد. ٹھیک ہے، تو آج الحمدللہ ہم نے 0 سے شروع کیا تھا، تو آج دیکھیں ہم 0، 5,000، 10,000، 20,000، 30,000،
40,000 کو کراس کرتے ہوئے 41,111 الفاظ پہ پہنچ گئے. 41,111 ورڈز کہنا آسان ہے، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے قرآن کا 50% سے زیادہ ہم نے الفاظ جو ہے اپنے قبضے میں کر لیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ سارے الفاظ اچھے طریقے سے یاد کرا دے ہمیں، کہ جو ہمیں ایک ایک لفظ کا معنی یاد ہو جائے، ان کے اینکرز کا پتہ چل جائے، کون ان کے اینکرز ہیں، کون جملے ہیں، کس جملے سے ہم نے یہ الفاظ سیکھے تھے. گرامر جتنی کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے سکھا دے. اور پھر ہوم ورک کو یاد رکھیے گا، 2 تلاوت کے 5 منٹ قرآن سے دیکھ کے کیجیے گا، 5 منٹ حافظ سے کیجیے گا. 2 پڑھنے کے کتاب جو آپ کے پاس موجود ہے اس کو پڑھیے، آپ کے موبائل پہ موجود ہے، بک شیٹ، پاکٹ بک یا شیٹ جو آپ کے 1 پیج والی شیٹ ہے اس کو دیکھیے، پڑھیے. پھر کورس کا لفظی ترجمہ، قواعد کا سننا، یہ جو ویڈیوز آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں، جسٹ کلک کی ضرورت ہے، سمپل کلک کریں، آٹومیٹک پلے ہو جائے گی، پورا کہانی آپ کی آ جائے گی، کیا کیا تھا ہم نے کلاس میں سب کچھ سامنے آ جائے گا. پھر جو ہے کسی ساتھی سے کورس کی بات کریں، اس کو مطمئن کریں اس کورس کو سیکھنے پہ. 41,000 الفاظ وہ 19 اسفاق میں سیکھ لے گا، دیکھیں. اور پھر نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنی ہے. اور پھر یاد رکھنا ہے کہ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. رب زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما، اور ہمارے علم میں بڑھوتری عطا فرما، ہمیں علم کے ساتھ ساتھ ہماری نشو و نما فرما، ہمارا عمل بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چلتا رہے. تو یہ دعا ہونی چاہیے. اور پھر ٹیچر بننے کی کوشش کرنی ہے، یہی آپ کو سکھایا جا رہا ہے. کلاس میں صرف آپ سیکھتے نہیں ہیں بلکہ سکھاتے بھی ہیں، باقاعدہ موقع ملتا ہے. اور پھر آپ جو ہی یہ کورس ختم ہوگا تو آپ مکمل طور پر آپ ریڈی ہیں سکھانے کے لیے. اور آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل جمعہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب.